رقیہ شیر وہاں کوئی دیکھنا کوئی چیز ایسی پڑی ہوئی ہے بھاری جو یہ ادھر رکھی جا سکے، اصل میں یہ بند ہو جاتا ہے؟ کتاب ہی لے آؤ کوئی، لیکن وہ قرآن یا حدیث نہ ہو، دے کے دیکھ لو۔ نہیں یہ بھی تھوڑی ہلکی ہوگی، ہاں ٹھیک ہو گیا، یہ اس سے کام چل گیا الذریعہ سے۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا وأعذنا من شرور انفسنا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم المقصد الاسنیٰ میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے جو فن الغایات والمقاصد بیان کیا تھا کہ جو اس کتاب کا اصل موضوع ہے اور ہمارا بھی مقصود یہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی شرح ہو جائے، اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی بیان ہو جائے امام غزالی علیہ الرحمہ ہی کے مبارک الفاظ سے کہ ان صفات سے ہم نے حظ کیسے حاصل کرنا ہے، ہمارا حصہ کیا ہے ان صفات میں۔ تو آج انشاءاللہ ہم یہ فصل شروع کر دیں گے، فصل اول فن المقاصد والغایات میں سے، اور اس کا عنوان امام غزالی علیہ الرحمہ نے تجویز کیا ہے کہ فی شرح معانی اسماء اللہ التسعۃ والتسعین، اللہ کے 99 ناموں کی شرح کے بیان میں، معانی کی شرح کے بیان میں۔ تو آپ دیکھیے کہ جو اسماء اللہ الحسنہ، یہ جو لقب ہے یا یہ جو اسم ہے، یہ قرآن مجید میں 4 دفعہ ہے، یعنی ایک فرمایا سورہ اعراف میں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہیں، ان کے ذریعے خدا کو پکارا کرو، ان کے ذریعے خدا کی عبادت کرو۔ اور بعض علماء نے یہ بھی مفہوم بیان کیا کہ انہی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو۔ اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ، یہ لام جو حرف جر ہے، جار و مجرور، اس کو مقدم کرنے کی وجہ سے کیا مفہوم پیدا ہوا؟ حصر و اختصاص کا، یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسماء حسنہ اللہ کے ساتھ مختص ہیں، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسماء حسنہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ دیکھیے ابو بکر ابن العربی آپ جانتے ہیں فقہ مالکی میں ایک بہت بڑے آدمی ہیں اور بہت صاحب علم ہیں، مشہور کتاب تو ان کی احکام القرآن ہے جن کو سب جانتے ہوں گے۔ پھر عارضۃ الاحوزی انہوں نے ترمذی کی شرح لکھی ہے۔ پھر ان کی ایک کتاب ہے الامد الاقصیٰ، اور الامد الاقصیٰ کا موضوع یہی ہے جو امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب کا ہے، اور یہ امام غزالی کے شاگرد بھی رہے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب میں بڑا خوبصورت نقل کیا کہ میں نے رئیس المحققین سے سوال کیا، اور یہ بات بہت خوبصورت لگتی ہے۔ ایک یہ کہ ہم امام غزالی سے پڑھتے ہیں، امام غزالی کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور ایک یہ کہ ہمیں ان کا کوئی شاگرد بتایا کہ میں نے جا کر ان سے یہ پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے رئیس المحققین، اور آپ دیکھیے لفظ جو انہوں نے ان کے لیے یا لقب جو اختیار کیا وہ کیا ہے؟ رئیس المحققین۔ ہم بھی کہتے ہیں نا فلاں ایک عالم ہے اور ایک فلاں جو ہے وہ محقق عالم ہے، وہ کوئی عام عالم نہیں ہوتا۔ وہ تحقیق کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کا قول ایک قول سمجھا جائے۔ یعنی مثال کے طور پہ میں یہ کہہ دوں یہاں بیٹھ کر جو مرضی کہتا رہوں تو آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ بھئی اس میں 5 قول ہیں، ایک ان کا ہے، ایک ان کا ہے، ایک نہیں، ہمارا کوئی قول ہی نہیں۔ ہم چاہے 10 قول بھی بیان کر دیں وہ اقوال شمار نہیں ہوں گے اہل علم کے۔ ہاں جو محقق آدمی ہے اگر وہ کوئی بات کہے گا تو اب اس کا قول ایک قول کی حیثیت سے آگے نقل ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے رئیس المحققین سے پوچھا امام غزالی علیہ الرحمہ سے کہ یہ جو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو یہ جو معنی ہے اسماء حسنہ، یہ اللہ کے لیے مجازن بولے جاتے ہیں یا حقیقتاً؟ تو کہتے ہیں 2 موقعوں پر الگ الگ جواب ملا۔ یعنی ایک موقع پر امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں حقیقتاً یہ اللہ کے لیے ہیں، مجازن انسانوں کے لیے۔ تو گویا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اسماء حسنہ ہے
یہ حقیقتاً صرف اللہ کے لیے. مجازاً ہم بھی کسی کو رحیم کہہ دیتے ہیں، صبور کہہ دیتے ہیں، شکور، وہ اس طرح کے نام مجازاً بولتے ہیں، لیکن اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے، اپنے کمال کے اعتبار سے، ہر قسم کے نقص سے مبرہ ہو کر یہ اسماء حسنی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں. تو اللہ کے لیے یہ حقیقت ہیں، ہمارے لیے کیا ہیں؟ مجاز ہیں. دوسری جگہ انہوں نے فرمایا کہ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے مجاز ہے، ہمارے لیے حقیقت ہے. اب آپ دیکھیں کہ بظاہر یہ دونوں قول سیلف کانٹراڈکٹری سے ہیں، ان میں تناقض ہے، لیکن امام غزالی ہی سے ہم سمجھ چکے ہیں نا اس کتاب کے مقدمے میں کہ کئی دفعہ بظاہر تناقض نظر آتا ہے، لیکن ایک کہنے والا ایک اور اعتبار سے کہتا ہے، دوسرا کہنے والا کسی اور اعتبار سے کہے گا. ایک کہے گا کہ صفات عین ذات ہیں، وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے. دوسرا کہہ رہا ہے صفات غیر ذات ہیں، وہ ایک اور اعتبار سے کہہ رہا ہے. اور تیسرا کہہ رہا ہے لا عین ولا غیر، وہ بھی ٹھیک ہے. وہ ایک اعتبار سے لا عین ہے، یعنی عین ہے، اور ایک اعتبار سے غیر ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ لا عین ولا غیر. تو وہاں ابو بکر ابن العربی فرماتے ہیں کہ ان کی مراد کیا ہے؟ حقیقتاً ہمارے لیے، یعنی ہم نے لفظ وضع کیے ہیں نا، اور ہم نے لفظ اصلاً ان معنوں کے لیے وضع کیے ہیں جو ہم اپنے اندر پاتے ہیں. ابھی ہم پچھلی ہی فصل میں دیکھ چکے ہیں کہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا تھا کہ القادر میں ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی قدرت ہمارے اندر ہے. تو ہم نے یہ الفاظ وضع کیے ہیں، انسان نے وضع کیے ہیں، تو انسان نے کچھ معنی کے لیے وضع کیے ہیں، اور وہ معنی اس نے اپنے اندر پائے، ان معنی کے لیے اس نے لفظ وضع کر دیا. تو اب حقیقتاً لفظ کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ اس معنی کے لیے جو انسان جانتا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ اس اعتبار سے ہمارے لیے یہ حقائق ہیں. اللہ کے لیے جب ہم بولتے ہیں مجاز، تو کس معنی میں کہ اس لفظ کو جس معنی کے لیے تم نے وضع کیا تھا نا، وہ معنی اللہ کے لیے نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء. تو دونوں فی نفسہ اقوال درست ہیں. رئیس المحققین امام غزالی قدس اللہ سرہ کے کہ یہ اسماء حسنی اللہ کے لیے حقیقی ہیں، اور دوسرا قول کیا ہے؟ یہ اسماء حسنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مجازی ہیں. یہاں تک بات واضح. اب ہم یہ فصل شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو فرمایا کہ وہی التی اشتملت، ایک بات رہ گئی، قرآن مجید میں یہ 4 جگہوں پر کہاں آیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. ایک تو یہ آپ نے دیکھ لیا سورہ اعراف میں. دوسرا آپ پڑھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. وہاں بھی لہو پہلے آیا. اسی طرح آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ سورہ طٰہٰ کے شروع میں طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً. پھر آگے کیا آتا ہے؟ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اور پھر سورہ حشر کے آخر میں بھی وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اور ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جار مجرور کو کیا کیا ہے؟ مقدم کیا ہے. بات واضح. تو فرمایا کہ وَهِيَ الَّتِي اشْتَمَلَتْ عَلَيْهَا رِوَایَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ اذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان للہ عز وجل 99 اسما 100 الا واحدا انہ وتر یحب الوتر من احصاها دخل الجنہ. من احصاها دخل الجنہ. اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں. دیکھیں یہ مسلم کی روایت ہے، اور پہلے شاید میں عرض کر چکا ہوں کہ اس روایت میں جو مسلم میں ہے اس میں آگے هو اللہ الذی لا الہ الا هو 99 نام نہیں موجود. یہ جو 99 نام موجود ہیں یہ ترمذی کی روایت میں ہیں، یہ سنن ابی داؤد کی روایت میں. علماء میں اختلاف ہوا کہ یہ الفاظ یعنی یہ 99 نام کیا یہ مرفوعاً ثابت ہیں، کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، یا یہ مدرج ہیں. مدرج سے کیا مراد ہے؟ کسی راوی نے یہ اضافہ کیا ہے. اختلاف ہوا علماء میں، لیکن آپ دیکھیں گے جو محقق علماء ہیں نا، یعنی حدیث میں بھی، جیسے ابن حجر علیہ الرحمہ ہے، اسی طریقے پر آپ دیکھیے ابو بکر ابن العربی ہیں، ابن حزم علیہ الرحمہ ہے، ابن عبد البر ہیں، اور بھی بہت سے علماء ہیں. ان سب کا خیال یہ ہے کہ یہ 99 نام مرفوعاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. امام قرطبی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے الاسنیٰ فی شرح اسماء اللہ الحسنیٰ. ہم کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں اس وقت؟ المقصد الاسنیٰ. ان کی کتاب کیا ہے؟ الاسنیٰ فی شرح اسماء اللہ الحسنیٰ. اس میں ان کا خیال یہ ہے کہ نہیں، یہ مرفوع بھی ہو سکتے ہیں، یہ مرفوع بھی ہو سکتے ہیں، اور روایات میں اختلاف ہو جاتا ہے، راویوں میں اختلاف کی وجہ سے کوئی بھول جاتا ہے. اور کیونکہ یہ جو 99 نام ہے نا، اس میں ایک سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے، غیر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، اور ان میں الفاظ میں اختلاف بھی ہے.
تو انہوں نے کہا کہ ہو جاتا ہے اختلاف، لیکن بہرحال جو بات آپ یاد رکھیں کہ محدثین کا قول یہی ہے کہ یہ الفاظ کیا ہیں، یہ الفاظ مدرج ہیں، یہ کسی راوی کی تعیین ہے، اس نے کوشش کی اچھا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں تو میں طے کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ 99 نام کون سے ہیں، تو اس نے یہ 99 نام طے کر دیے، کسی اور نے کچھ اور کر دیے۔ بعض محدثین کا خیال یہ ہوا کہ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذاتی اجتہاد ہے، واللہ اعلم، لیکن جو بات ثابت ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا ہے، ان للہ عز وجل 99 اسما، اللہ کے کتنے نام ہیں، 99۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ یہ جملہ ذرا اس کو کھولنے کی کوشش کریں، کوئی صاحب اس کی ترکیب کریں گے، ان للہ عز وجل 99 اسما، ٹھیک ہے، 100 الا واحدا انہ وتر یحب الوتر من احصاها دخل الجنہ، ہے کوشش کریں، نہیں مطلب مبتدا خبر کا تعین کی کوئی ہر چیز کی ترکیب نہیں کرنی۔ دیکھیں بظاہر یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کیا کہیں کہ انا کا اسم کیا ہے، 99 اسما، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو آپ کو نظر ہی آ رہا ہے، 99 نہیں ہے بلکہ کیا ہے، نظر تو نہیں آ رہا، میرے ہاتھ تو نہیں آ رہا، لیکن یہ لکھا ہوگا 99، ہاں، ان للہ عز وجل 99، تو انا کا اسم تو یہ ہوا۔ خبر کیا ہے اس کی، خبر شبہ جملہ بھی ہو سکتی ہے کہ للہ، تو پھر یہ پورا جملہ بن جائے گا، کیا جملہ بنے گا، ان للہ عز وجل 99 اسما، تو پھر اس میں کیا خلل پیدا ہوگا اگر ہم یہ ترکیب کریں مفہوم کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے یہ خلل پیدا ہوگا، اللہ کے 99 نام ہیں، یہ خبر دی جا رہی ہے، اللہ، تو اب کیا اللہ کے 99 نام ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے 99 سے بہت زیادہ ہے، الحنان المنان مثلا حدیث میں آیا، یہ اس میں موجود ہے، اس میں موجود نہیں ہے، اور بہت سے نام ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں امام ابو بکر ابن العربی نے الامد الاقصی میں 180 کے قریب نام پہنچائے ہیں، 180 نام نقل کیے ہیں۔ ابو بکر جو امام قرطبی علیہ الرحمہ ہے، انہوں نے 200 کے قریب نام پہنچائے کہ 200، میرے خیال میں تو 200 نام ثابت ہیں، حدیث سے جمع کریں، قرآن سے جمع کریں، تو اب اگر یہ مبتدا خبر ہو جائے گا تو مراد یہ ہو جائے گی کہ اللہ کے تو 99 نام ہیں، ٹھیک، تو علماء نے کہا یہ مبتدا خبر نہیں ہے، ان للہ عز وجل 99 اسما، اللہ جو ہے وہ 99 اسما کا متعلق ہے، نہ کہ خبر، یعنی اصل میں کیا ہے، اللہ کے 99 نام جو اس کے ہیں، اللہ کے 99 نام جو اس کے ہیں، اس کے بعد کیا ہے، 100 الا واحدا، یہ اسمن کا بدل، یعنی وہ اسمن کیا ہے، وہ 100 الا واحدا، 100 مگر ایک، یہ کیوں کہا، جب 99 کہہ دیا تو 100 مگر ایک کہنے کی کیا حاجت پیش آئی، رفع مجاز، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ 99 ایسی ایگزیجریشن میں بول دیا، میں بتاتا ہوں نہیں، 100 سے ایک کم، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، تو وہاں کہا کہ 1,00,000 کی طرف بھیجا یا زیادہ، اب کیا اللہ کو شک ہے نعوذ باللہ کہ زیادہ تھے یا کم تھے، نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ 1,00,000 ہی کہنا مقصود ہے، یہ مقصود نہیں ہے کہ لگ بھگ 1,000، تو یہاں کیا ہے، 100 الا واحدا کہہ کے مجاز کا احتمال ختم کر دیا۔ اس کے بعد ایک جملہ معترضہ ہے، جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے کہ ایک نحوی جملے کی ترکیب میں بیچ میں ایک جملہ آ جائے جو اپنی نحوی ترکیب میں نہ ما قبل سے تعلق رکھتا ہو نہ ما بعد سے، اس کو کیا کہتے ہیں، جملہ معترضہ۔ تو جملہ معترضہ کیا آیا، ان اللہ وتر یا انہ وتر یحب الوتر، یہ جملہ معترضہ کیوں آیا؟ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ 99 ہی میں کیا خصوصیت ہے، 100 ہی پورا کر لیے جائیں، فرمایا انہ وتر یحب الوتر، اب خبر کیا ہے، من احصاها دخل الجنہ، یعنی اب آپ اس کو ترجمہ کریں گے تو کیا بنے گا، اللہ کے 99 نام ایسے ہیں کہ جن کا کوئی احصاء کر لے تو جنت میں داخل ہو جائے گا، تو گویا یہ جو خبر ہے وہ 99 ناموں کے ساتھ ہے، یہ نہیں بتایا جا رہا کہ 99 کے سوا نام ہیں یا نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو ان للہ عز وجل للہ عز وجل 99 اسما 100 الا واحدا انہ وتر یحب الوتر من احصاها دخل الجنہ، حدیث یاد کرنے بڑی خوبصورت سی حدیث، ہمارے پاس یہ بیچ پر ہے، ہاں یہ ہے صحیح حدیث میں موجود ہے، ہاں میرے سامنے جو روایت ہے نا وہ مسلم کی ہے،
اچھا یہاں تک بات ہوگی. اگلی بات صرف اس میں ہم پڑھنے سے پہلے ایک دو باتیں مزید یہ ہیں کہ من احصاها کا علماء نے کیا مطلب بیان کیا ہے. یعنی جو فرمایا نا کہ من احصاها دخل الجنہ. ابو بکر ابن العربی علیہ الرحمہ جن کی کتاب المد الاقصی ہے وہ فرماتے ہیں من احصاها میں بھی دو قراءات ہیں محدثین کے. اس کو بھی دو طریقے پر پڑھا گیا ہے. تو کیا فرماتے ہیں ایک ہے مشہور اور یہی زیادہ قوی ہے وہ ہے من احصاها یعنی من غیر حمزۃ حمزہ کے بغیر. اور ایک قراءت ہے من احصاها احصاها دخل الجنہ. تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں احصا غیرہ کا مطلب ہے کسی اور کو تعلیم دینا. تو اگر اس کو حمزہ کے ساتھ پڑھا جائے گا تو معنی کیا متعین ہوگا کہ اللہ کے 99 نام ایسے ہیں کہ جس نے گویا کسی کو سکھا دیے. تو سکھانے میں یہ بات ضروری ہے کہ خود سیکھے ہوں گے پہلے. تو جس نے کسی کو سکھا دیے دخل الجنہ وہ کہاں داخل ہو جائے گا؟ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بھئی مختلف علماء کے اقوال ہیں. ایک مشہور قول کیا ہے کہ گنے جو ان کو. اس پر کچھ علماء نے اعتراض کیا کہ گننا کون سا مسئلہ ہے. یعنی من احصاها من عددها جس نے اس کو کیا کیا گن لیا. تو دیکھیے یہ بات بھی اتنی غلط نہیں ہے. گننے سے مراد یہ کہ دیکھو میں نے تمہیں 99 نام بتا دیے ہیں نا, 99 کی تعین تو نہیں کی نا. اب کوشش کرو محنت کرو ان 99 کو طے کر. جو یہ کوشش کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان 99 ناموں کو متعین کرنے کی عددہا سے مراد یہ ہے دخل الجنہ. بات. دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ مراد ہے اطاقہا. اطاقہا سے مراد کیا لی انہوں نے؟ وہی جو امام غزالی کا منہج عمل بہا یعنی ان اخلاق کا تخلق حاصل کرے, اپنے آپ کو ان سے مزین کرے. تیسرا وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا علیمہا. علیمہا کہتے ہیں من الحصات. ہم تو حصات کنکری کو جانتے ہیں, کنکر جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں حصات. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ عربوں میں حصات عقل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور بڑی خوبصورت شعر انہوں نے طرفہ کا وہاں نقل کیا, وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. شعر خوبصورت ہے. فرماتے ہیں وَإِنَّ لِسَانَ الْمَرْءِ مَا لَمْ تَكُنْ لَهُ حَصَاتٌ عَلَىٰ عَوْرَاتِهِ لَدَلِيلُ. کہہ رہے ہیں اگر انسان کے پاس عقل نہ ہو نا, حصات نہ ہو, تو اس کی جو زبان ہے وہ اس کے عیوب کو افشاں کر دے گی. لہذا عقل ہونی چاہیے جس کی بنیاد پہ انسان اپنے عیوب کو چھپا کے رکھے, اور جس کو زلات اللسان کہتے ہیں, سلپ آف ٹنگ کہتے ہیں. اس کے نتیجے میں اپنے ہی عیوب کا اظہار جو ہے وہ دوسروں کے سامنے ہو جائے گا. تو وہاں حصات شاہد کیا ہے کہ ان لسان المرء ما لم تكن له حصات على عوراته لدليل. اور پھر فرماتے ہیں, یہ بھی مجھے بہت اچھا قول لگا, اگرچہ بہت آسان ہے ہم لوگوں کے لیے, آسانی ڈھونڈنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھیں شروع سے لے کر آخر تک. تو من احصاها کا مطلب ہے جو شروع سے لے کر آخر تک قرآن پڑھے گا وہ ان تمام ناموں پر سے گزر جائے گا. بات. تو گویا ایک آسان طریقہ, آسان قول کیا ہے, ان تختم القرآن. آپ قرآن شروع کریں, قرآن کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں حاضری کے ساتھ, حضور کے ساتھ, ادب کے ساتھ. تو آپ اللہ کے ان تمام ناموں میں سے گزر جائیں گے جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جو ان کا احصاء کرے گا جنت میں داخل ہو گیا. آپ نے بھی گویا ان کا احصاء کر لی. اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک رائے پانچویں یہ بھی ہے کہ حفظہا جس نے ان کو یاد بھی کیا. تو خلاصہ کیا بنے گا؟ اچھا میں آپ سے پوچھوں امام غزالی کی رائے کیا ہے اس بارے میں, جن کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے 6 درجات بیان کر دیے. تو گویا آپ کہہ سکتے ہیں من احصاها کے درجات 6 ہیں. جو ہم نے 6 درجات پڑھے تھے رقیہ صاحب وہ ذرا بتائیے. سما, پہلے سنیں بالکل, نام ہے کیا, پھر ہاں اس کا معنی جانے, لغوی معنی جانے, اس کے بعد اس سے پہلے اس کا عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف ہے. اس کے بعد کیا تھا؟ ہاں پھر صرف عقیدہ نہ رکھے, گویا ایک انکشاف اور مکاشفے اور مشاہدے کے درجے میں خدا کا ان صفات سے متصف ہونا اسے سمجھ میں آ جائے. پانچواں یہ کہ اس کے نتیجے میں جو احوال پیدا ہوتے ہیں یا جو اس کی پانچواں اصل میں تھا کہ جب وہ ان صفات کو جانے گا اور اللہ کو متصف بھی مانے گا اور انکشاف بھی اسے حاصل ہو جائے گا تو اس پر یہ بات کھل جائے گی نا کہ یہ بہت عظیم صفات ہیں. ان عظیم صفات کو جاننے کے بعد کے اندر سے ایک شوق پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ کاش مجھ میں بھی یہ صفات پائی جائیں. بات ہے. یہ کیا ہے؟ یہ استحزام اور شوق ہے. یہ 5واں درجہ تھا. اس کے بعد کیا تھا؟
جی حاصل کرنے کا ولی اللہ بن جائے. حاصل کیا کرنے کرے. کا. ہاں اب تخلق اختیار کرے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر امام غزالی نے نہیں بتایا کہ من احصاہا کا میرے ہاں کیا مفہوم ہے، لیکن اگر ہم امام غزالی علیہ الرحمہ کی رائے نکالنا چاہیں تو ہم پیچھے سے دیکھ چکے ہیں کہ امام غزالی نے گویا اس کے 6 درجات بیان کر دیے. بہرحال اب ہم پڑھ لیتے ہیں ان ناموں کو. کوئی صاحب ان ناموں کی تلاوت کریں گے؟ اللہ کے نام میں ہی پڑھ لیتا ہوں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو. یہ جو نام ہے نا یہ سیدنا ابو ہریرہ کی روایت میں، ترمذی کی روایت نیچے لکھی ہے. ہاں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدئ المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول والآخر والظاہر والباطن الوالی المتعالی البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والإکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور. فاما قوله، امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں فاما قوله اللہ، ٹھیک، فهو اسم للموجود الحق الجامع للصفات الالہیہ المنعوت بنعوت الربوبیہ المتفرد بالوجود الحقیقی. کہہ رہے ہیں یہ جو اللہ ہے نا یہ اس موجود حق کا نام ہے. وجود حق کا یا موجود حق کا؟ موجود حق کا. الجامع لصفات الالہیہ، وہ وجود یا وہ موجود کہ جو تمام الہی صفات کا جامع ہے. المنعوت بنعوت الربوبیہ، جس کے اندر تمام اوصاف ربوبیت بھی پائے جاتے ہیں، جو ان کے ذریعے متصف ہے، جو ان سے متصف ہے. المتفرد بالوجود الحقیقی، وہ موجود کہ جس کے پاس ہی وجود حقیقی ہے، اس کے سوا کسی کو وجود حقیقی نصیب نہیں ہے. فإن كل موجود سواہ، جو بھی اللہ کے سوا موجود ہے، غیر مستحق الوجود بذاتی، وہ اپنی ذات میں وجود کا مستحق نہیں ہے. بات واضح. وَإِنَّمَا اسْتَفَادَ الْوُجُودَ مِنْهُ، اس نے تو وجود کہاں سے حاصل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حاصل کیا ہے. فَهُوَ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ هَالِكٌ، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے موجود ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے عدم ہے. بہت مطلب آپ دیکھیں یہ ہیں کلامی حقائق بھی اور یہ صوفیانہ حقائق بھی. اگر ان کلامی حقائق کے ذریعے احوال پیدا کر لیا جائے نا تو یہی تصوف ہے. یعنی آپ اس لمحے موجود ہے نا، مجھے اگر واقعی یہ ادراک ہو جائے حال کے درجے میں کہ میں اپنے ذاتی وجود کے اعتبار سے ہر وقت عدم ہوں، مجھے ہر وقت کوئی وجود دے رہا ہے اور وہ واجب الوجود ہے، میں کیا ہوں؟ ممکن الوجود. ممکن الوجود کون ہے؟ جو ایک لحظہ بھی واجب الوجود کی امداد کے بغیر برقرار نہیں رہ سکتا. اور واجب الوجود کون ہے؟ وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات برحق ہے، اور اللہ کے سوا جو کوئی بھی ہے وہ ممکن الوجود ہے. ایسا ہی ہے نا. تو اب میں آپ پر اعتماد کروں، آپ ان پر اعتماد کریں، آپ کس پر اعتماد کریں؟ آپ عدم ہیں، عدم پر اعتماد کر رہے ہیں. میں عدم ہوں، عدم پر اعتماد کروں. کیا عدم کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ ہے کہ وہ واجب الوجود کی طرف رخ کرے؟ یہی صوفی آپ کو بتاتے ہیں.
یعنی ان دی اینڈ اسی سے احوال پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف رخ کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اپنے جیسے عدم ہی کی طرف متوجہ، یعنی عبادت کرے اس کی، اس سے چاہے، اس سے امیدیں باندھے وغیرہ وغیرہ۔ تو واجب الوجود کون ہے؟ اللہ۔ ممکن الوجود کون ہے؟ ہم ہیں۔ تو ممکن الوجود کا مطلب کیا ہے؟ وجود ہمارا خانہ زاد ہے، خانہ زاد سے مراد ہمارا کوئی ذاتی ہے۔ ممکن اگر ہمارا ذاتی ہوتا تو ہم ممکن ہوتے، پھر کیا ہوتے؟ پھر ہم واجب ہوتے۔ تو جب ہم اپنی بقا ہی میں کسی اور کے محتاج ہیں، اور بقا میں نہیں اگر اپنے وجود ہی میں کسی اور کے محتاج ہیں تو بقا تو اس وجود کی صفت ہے، تو صفت میں کیا بالاولیٰ نہیں ہوں گے؟ بالاولیٰ ہوں گے۔ تو یہ حقائق کوئی چھوٹے مطلب یہ انسان کو گھما کے رکھ سکتے ہیں، اور واقعی اگر مطلب انسان کو ان پر یقین حاصل ہو جائے تو اس کو جو کیفیت حاصل ہوگی وہ وہی ہے جس کو صوفیہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ غیر اللہ کی طرف کوئی التفات رکھتے ہی نہیں ہیں۔ التفات نہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے ہنس کے ملتے نہیں ہیں، ان سے حسن سلوک نہیں کرتے، مراد ہے نفع ضرر کا کوئی التفات ان کا ان کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ تو یہ ہے مراد۔ تو کہہ رہے ہیں فَهُوَ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ هَالِكٌ، جو بھی مخلوق ہے وہ اپنی ذات میں کیا ہے؟ ہالک، کل شیء ہالک الا وجہ، وَمِنَ الْجِهَةِ الَّتِي تَلِيهِ موجود، اور اس جہت کے اعتبار سے جو اللہ کی طرف ہے موجود ہے۔ یہ اس آیت کی شرح کر رہے ہیں۔ یہ اس آیت کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے۔ ایک تو یہ معنی ہے، اور یہی قوی معنی ہے، اور یہی راجح ہے لغت کے اعتبار سے، لیکن ایک اشارہ بھی ہے اس میں۔ وہ کیا ہے؟ کل شیء ہالک الا جہتہ، یہ جو بتا رہے ہیں نا، ہر شے ہالک ہے اپنی ذات میں مگر خدا کی جہت سے موجود ہے۔ تو یہ تفسیر کیا کر رہے ہیں کہ وَمِنَ الْجِهَةِ الَّتِي تَلِيهِ، اس جہت کے اعتبار سے جو خدا کی طرف ہے موجود، لیکن اس جہت کے اعتبار سے جو اس کی ذات کی طرف ہے وہ موجود ہے کہ ہالک ہے، معدوم ہے، معدوم۔ تو آپ کیا کہیں گے ثاقب صاحب کہ اگر آپ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے اوپر غور کریں گے تو آپ موجود نہیں ہیں، آپ عدم ہیں۔ پھر آپ کہیں گے کہ میں ہوں، تو پھر آپ اس جہت کو تلاش کریں گے جس جہت کے اعتبار سے آپ موجود ہیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جب نہیں، کانٹراڈکٹری نہیں، جب آپ نے اپنے اوپر غور کیا بغیر اس کے کہ آپ اس جہت کو دیکھیں جہاں سے آپ کو وجود کا امداد ہو رہا ہے، تو آپ اپنے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں عدم نہیں کر سکتے ہیں۔ انسان کو ہوتا کیا ہے کہ غفلت میں یہی تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ موجود ہے، انڈیپینڈنٹ بینگ نہیں کر سکتے کس کو کہ آپ اللہ کی طرف سے آپ ہیں اور موجود ہیں اور اپنی طرف سے آپ خالق ہیں، تو آپ ان دونوں فیکٹس کو ڈسوسیٹ تو نہیں کر سکتے خاص وقت میں، یعنی معرفت کی سطح پہ بھی نہیں کر سکتے، ذہن کی سطح پہ بھی، غفلت کی حالت میں بھی نہیں ہوتا ہے، یہ جدا ہو جاتے ہیں۔ یہی تو انسان پر غفلت کی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، میں موجود ہوں اور مجھے وجود حاصل ہے، تو غافل ہو جاتا ہے نا۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہوتا ہے اس وقت؟ استغنی۔ استغنی کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو وجود حقیقی سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں تو ہوں۔ تو یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ انسان اس غفلت سے نکلو، تم تو ہو ہی نہیں، تم تو اس لیے ہو کہ کسی نے تمہیں تھاما ہوا ہے اس وقت۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ مراد کیا ہے؟ اپنی جہت کے اعتبار سے کیا مراد ہے؟ میرے پاس میرا وجود ذاتی ہے، میں کہوں گا ذاتی نہیں ہے تو پھر میں تو، اگر میں اپنی ذات میں ہوں تو کیا ہوں گا؟ میں اگر اپنی ذات میں ہوں تو کیا ہوں گا؟ عدم ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میں کچھ ہوں اس وقت، تو کہاں سے ملا سارا کچھ؟ خدا کی طرف سے۔ یہ مراد وہ کہہ رہے ہیں کہ وَمِنَ الْجِهَةِ الَّتِي تَلِيهِ، ای تلی من، ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی واجب الوجود موجود، فَكُلُّ مَوْجُودٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَ۔ اب دیکھ لیے انہوں نے وجہ کی کیا تفسیر یہاں بیان کر دی، وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ جَارٍ۔ اب یہاں امام غزالی ایک لائن میں اپنا مسلک بیان کر رہے ہیں کہ میں اسے اس میں ذات سمجھتا ہوں، لفظ جلالہ کو اللہ، میں اسے اس میں ذات سمجھتا ہوں کہ مشتق سمجھتا ہوں۔ وہ ابھی میں تو تھوڑا سا اس میں عرض کر دوں گا مختصراً کہ یہ مبحث کیا ہے۔ تو امام غزالی کی رائے کیا ہے
والاشبہ انہ جار فی الدلالۃ علی ھذا المعنی مجرى اسماء الاعلام وکل ما ذکر فی اشتقاقہ وتعریفہ تعسف وتکلف. کہہ رہے ہیں جو بھی اس لفظ کے بارے میں اشتقاقاً بیان ہوتا ہے نا کہ اس کا اشتقاق کہاں سے ہے فلاں سے، ان سب میں تکلف ہے، اور اصلاً یہ اسم علم ہے. اسم علم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسم ذات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امام غزالی کی ہم بحث پڑھ چکے ہیں پچھلی. اسم ذات اور اسم صفت کا کیا فرق ہے؟ اسم ذات میں کیا صفت کی طرف اشارہ ہوتا ہے یا مجرد ذات کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ اور مشتقات میں کیا ہوتا ہے؟ مشتقات میں کیا ذات کی طرف اشارہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، لیکن ذات کو مبہم رکھ کے کس شے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے؟ صفت کی طرف، کہ یہ ذات اس صفت سے متصف ہے. تو اللہ کا جو لفظ جلالہ ہے یہ اسم ذات ہے کہ جس میں صرف اس ذات باری تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، یا یہ اسم صفت ہے؟ گویا مشتق ہے، آپ کو بتانا پڑے گا کہاں سے مشتق ہے، کیسے مشتق ہے. تو امام غزالی علیہ الرحمہ کی رائے کیا ہے؟ اسم ذات ہے. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے کیا مروی ہے؟ اسم ذات ہے. امام شافعی علیہ الرحمہ سے کیا مروی ہے؟ اسم ذات ہے. امام راضی علیہ الرحمہ کا مسلک کیا ہے؟ اسم ذات ہے. ابو بکر ابن العربی علیہ الرحمہ کا الامد الاقصی میں اسم ذات ہے. اسی طرح بیچ میں بے تحاشا، اور ابو سلیمان الخطابی علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے، میں آپ سب کو کہوں گا کہ وہ ضرور پڑھیے. اس میں اسماء اللہ الحسنہ کا مختصراً بیان ہے، لیکن وہ کتاب اس موضوع پہ نہیں ہے. وہ کتاب ہے 200 صفحے کی، شأن الدعا، یعنی وہ دعا کے اوپر صرف کتاب. شأن الدعا، ابو سلیمان الخطابی علیہ الرحمہ، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، بڑے آدمی ہیں، ابتدائی دور میں 4 صدی کے ہیں غالباً. تو ان کی کتاب کا کیا نام ہے؟ وہ سب پڑھیں، بہت مفید. شأن الدعا PDF میں موجود ہے نیٹ پہ. تو کیا میں بتا رہا تھا، ان حضرات کا کیا بتا رہا تھا؟ ہاں، کہ یہ سب حضرات کیا کہتے ہیں کہ یہ اسم ذات ہے. اسی طریقے پر کچھ بڑے بڑے لغوی حضرات بھی ہیں جو اس کو اسم ذات ہی کہتے ہیں. تو امام غزالی کا مسلک بھی یہی ہے کہ یہ اللہ کا اسم ذات ہے. تو کس نے رکھا ہے یہ اللہ کا نام؟ ہاں، پھر اس میں ایک اشکال ہے، کوئی صاحب بتائیں وہ اشکال کیا ہے؟ کوئی ہوگا رکھنے والا نہیں، وہ تو مسمی اور مسمى خود بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ہی رکھا ہے، لیکن یہ ازل سے ہے. مطلب یہ اشکال ایک پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ تو اللہ حروف اور اصوات ہے، یہ ازل سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ایک الگ مبحث ہے. اس کا جواب زیادہ یہ دیا جا سکتا ہے کہ وہ علم قدیم جو امام غزالی علیہ الرحمہ نے بیان کیا تھا کہ وہ اللہ کے علم قدیم میں ہے کہ جب مخلوقات پیدا ہو جائیں گی تو ان کو اللہ جو نام بتائے گا جس میں اشارہ صرف اس کی ذات کی طرف ہوگا، وہ کیا نام ہوگا؟ وہ اللہ ہوگا. ازل سے کا مطلب یہ نہیں کہ ازل سے کوئی اللہ کہنے والا ہے، بات واضح. ازل سے کوئی اللہ کہنے والا نہیں ہے. ازل سے اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام صفات سے واجب الوجود ہونے کی حیثیت سے متصف ہے، اور جب اس نے وحی اور انبیاء کا سلسلہ جاری کیا تو ان کو یہ بتایا کہ لفظ اللہ جو ہے وہ میری ذات کے لیے اسم علم کی حیثیت رکھتا ہے. یہ اسم ذات کہنے کا مطلب ہے. لیکن اب میں ذرا ان لوگوں کی طرف بھی جانا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا، کہ جو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس میں مشتق ہے. اور یہ مبحث تھوڑا سا ہے، آپ سن لیں، فائدہ ہوگا، اس سے کچھ فوائد پیدا ہوں گے. یہ سب لوگوں نے نقل کیا ہے، یعنی آپ امام قشیری کی شرح اسماء اللہ الحسنہ پڑھیں، ابو بکر ابن العربی کی، قرطبی کی، رازی نے اس پر طویل کلام کیا، علیہم الرحمۃ والرضوان، ان سب پر اللہ کی رحمتیں ہوں، ان تمام علماء پر. وہ میں خلاصتاً آپ کو کچھ اقوال بتا دیتا ہوں، اور میں ان کی صرفی بحث میں نہیں جاؤں گا کہ یہ کیسے بنتا ہے، لیکن صرف اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ الہ سے بنا ہے. ان لوگوں نے کیا کہا؟ الہ سے بنا ہے، یعنی اللہ اصلاً کیا ہے؟ الہ. اس پر اشکال اب یہ پیدا ہوا، اشکال نہیں، مبحث یہ پیدا ہوا الہ کس سے بنا ہے. یعنی الہ میں حمزہ اصلی ہے، یہ واو لام ہا ہے، یہ لام واو ہا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کا اصل اشتقاق کیا ہے؟ اچھا، جب آپ اصل اشتقاق طے کریں گے
تو معنی بھی طے ہو جائے گا نا. تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لفظ مشتق الہ، الالہ اصل میں اللہ ہے، جس میں بعد میں حمزہ کو کثرت استعمال کی وجہ سے گرا دیا گیا تو وہ کیا ہو گیا؟ اللہ ہو گیا. یا لاہ تھا خالی، لاہن یعنی، تو اب ہو گیا الف لام لگایا تو اللہ، اللہ. تو جب آپ اس کا مشتق منہ طے کر لیں گے تو کیا آپ جان نہیں لیں گے کہ الہ کے اندر حقیقی معنی کیا ہے؟ اب یہ مبحث ہے نا کہ الہ کا حقیقی معنی کیا ہے، یہ مبحث ہر زمانے میں موجود رہا. تو یہ علماء کی الہ کے حوالے سے جو آراء رہی ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہ کیسے بنا. اور یہ اتنا ریلیونٹ ہے اس اعتبار سے کہ پچھلے زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے الہ کا معنی طے کرنے کی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں جو معنی لے کر آئے اس میں سے تمام الوہیت رخصت ہو گئی. تو الہ کا معنی دیکھیں، پہلا جو مشہور قول ہے، یہ سب میں امام رازی علیہ الرحمہ کی کتاب میں سے لے رہا ہوں اس وقت، اور ابو بکر ابن العربی نے بھی یہی نقل کی ہے. تو فرماتے ہیں کہ علیہ یألہ کا مطلب ہوتا ہے اذا فزع الیہ، کسی شے کی طرف پریشانی میں، تکلیف میں رخ کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ علیہ یألہ. تو خدا کون ہوا؟ جس کی طرف شدائد میں، کروبات میں، تکلیفوں میں، اپنی حوائج کو پورا کرنے کے لیے جس ہستی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور وہ ہستی ان تمام قضائے حوائج پر قادر ہے. وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی ہے الہ کی. بات واضح؟ اس پر کوئی اشکال تو نہیں آپ کے ذہن میں آ رہا کہ اس پر کوئی اشکال وارد ہو سکتا ہے؟ اس پر اشکال وارد کیا ابو قاسم القشیری رحمہ اللہ تعالی، صاحب رسالہ قشیریہ، اور وہ کہا کہ دیکھو خدا کی تم اخص الصفہ طے کرنے جا رہے ہو نا. اخص الصفہ کا مطلب ہے کہ الہ کا حقیقی معنی یہ ہے، تو تم اخص الصفہ ایسی کیوں طے کرتے ہو جس کے لیے مخلوق ہونا ضروری ہے؟ بات واضح ہے کہ نہیں؟ یہ اشکال سمجھ میں آیا؟ یعنی اگر الہ کا معنی ہے کہ جس کی طرف پریشانی میں رجوع کیا جاتا ہے تو رجوع کرنے والا کے ہونا بھی تو ضروری ہے نا. تو جب تم الہ کا اخص المعنی ایسا بیان کرو گے جس میں مخلوق کا ہونا شرط ہے، جس میں کس کا ہونا شرط ہے، تو گویا الہ کے اخص المعنی، گویا الہ کی اخص الصفہ پوری نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک وہ مخلوق پیدا نہ کرے گا. تو گویا مخلوق کا پیدا کرنا اس کے لیے ضروری ہو گیا تاکہ وہ الہ ہو سکے. ہمیں تو اللہ کی وہ صفت متعین کرنی ہے کہ وہ الہ ہی رہے گا چاہے کوئی ہے یا نہ ہو. خدا ہے تو وہ الہ ہے. اس کا جواب بھی دیا گیا. اس کا جواب کیا دیا جا سکتا ہے؟ امام رازی علیہ الرحمہ نے کہا کہ تم چلو یوں کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی صفت سے متصف ہیں کہ اگر مخلوق پیدا ہوگی تو اس کے لیے حقیقی رجوع اللہ ہی کی طرف ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس میں مخلوق کے معنی کے بغیر آپ یہ تصور پیدا نہیں کر سکتے. چاہے وہ مخلوق بالفعل نہ ہو لیکن مخلوق کو بیچ میں لانا تو پڑے گا کہ نہیں. کو جائیے کہ کہا جائے، وہ آگے چل کے ہم بتاتے ہیں کہ حاکم اور محکوم، یعنی اصل تصور الہ کا کیا ہے؟ حاکم ہونا. مطلب یہ تو سب کچھ بیچ میں سے نکال دیا، سب چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے جو ہے وہ خیر آگے چلتے ہیں. اگلا معنی یہ بیان کیا کہ یہ ولی ہے یو لہو سے ہے. ہاں اردو میں بھی بولتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ولہان، یعنی آپ کہتے ہیں مجھے والہانہ محبت. تو والہانہ محبت جس ہستی سے کی جائے کہ اگر اس ہستی کو حقیقتاً پہچان لیا جائے تو وہ محبوب حقیقی بن جائے، وہ ہستی کون ہوتی ہے؟ وہ ہستی الہ ہوتی ہے. تو الہ کون ہے؟ جس سے ٹوٹ کر محبت کی جاتی ہے. ٹوٹ کر محبت کی جاتی ہے یا وہ مستحق اس بات کا ہے کہ ٹوٹ کر اس سے محبت کی جائے چاہے کوئی محبت کرنے والا ہو یا نہ ہو. یہ پھر وہی اشکال یہاں بھی پیدا ہوتا ہے اور اس اشکال کا جواب بھی اسی طریقے پر ہی دیا جائے گا چاہے وہ اتنا قوی ہو یا نہ ہو. واللہ اعلم. دوسرا کہا گیا کہ یہ لاہ یلوہ سے ہے. تو لاہ یلوہ کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے اندر مفہوم ہے احتجاب کا، پردے میں ہونے کا، مخفی ہونے کا، نظر میں نہ ہونے کا، غائب ہونے کا. تو الالہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ جو نظر نہیں آتا، جو محسوسات کی دنیا سے ماورا ہے، جس کا ادراک نہیں ہو سکتا، جو پردے میں ہے. اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کون سا اشکال پیدا ہوگا؟ کس سے پردے میں؟ اگر صرف خدا ہو تو محتجب ہونے کا کیا مفہوم؟ اگر صرف خدا ہو تو محتجب ہونے کا کس سے وہ حجاب میں ہے؟
لیکن پھر جواب یہ دیا جا سکتا ہے جو ہم نے پہلے 2 جگہوں پر جواب دیا. اچھا امام راضی نے کہا کہ لاہ یلوہ جو ہے وہ ارتفاع کے معنی میں بھی آتا ہے. ارتفاع یرتفع، بلند ہونا. جو عالی المنزلہ ہے، جو بلند ترین ہے، جو تمام صفات سے متصف ہے. یہ معنی اگرچہ جب ابو بکر ابن العربی نے نقد کیا معانی پر، کہتے ہیں ہمیں تو لغت میں ایسا کوئی معنی نہیں ملا. یلو کا مطلب جو ہے اگرچہ معنی ملا، وہ شمس کو کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہ بلند ہے، لیکن کچھ اشکالات پیش کیے واللہ عالم. اچھا چوتھا 5واں معنی یہ بیان کیا گیا کہ الہت بالمکان کا مطلب ہے اقمت فیہ. ٹھیک ہے، الہت بالمکان اقمت فیہ. تو کہا یہ کیا مراد ہے؟ اب یہاں بھی ذرا ٹیڑھا مٹیڑھا کر کے کوشش کر کے قائم بالذات ہونے کا مفہوم پیدا کیا. یہاں کیا مفہوم پیدا کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، صمد ہے، قائم بالذات ہے، مستقل وجود ہے. ٹھیک، انڈیپینڈنٹ ہے، محتاج نہیں ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. تو غنی کا ایک مفہوم پیدا ہو گیا اس کے اندر. الغنی، بے نیاز، صمد، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. بعض نے کہا کہ الہ کا معنی ہوتا ہے، یہ بھی امام راضی علیہ الرحمہ نے نقل کیا، تحیر، جس کی ذات کی کنہ میں سب پریشان و حیران، کچھ سمجھ نہیں آتا. ایسا ہی ہے جب آپ اللہ تعالیٰ پر غور کریں اور اللہ کی ذات اور کیا وہ ذات ہے اور کیا کمالات ہیں، اور ہمیشہ سے سب عقل حیران و پریشان رہ جاتی. اس لیے بات صوفیہ سے مروی ہے نا کہ بھئی سلوک کا آخری مرتبہ تو حیرت ہے. حیرت کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کے وجود میں نعوذ باللہ کوئی حیرت ہو جائے گی. خدا کے کمالات اور خدا کی صفات اور جلال اور جمال، اس میں انسانی عقل متحیر رہ جاتی. تو وہ کون ہے جس میں سب متحیر رہ جائیں؟ یہاں بھی وہی اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کون سا؟ مخلوق کا ہونا ضروری ہے جو حیرت میں ہوگی. بات واضح. ایک اور معنی الہ کا بیان کیا ہے یہ امام ابو الحسن الاشعری علیہ الرحمہ، جو امام اہل سنت شمار ہوتے ہیں. سب جانتے ہیں نا اشاعرہ کی نسبت کس کی طرف ہے؟ ابو الحسن الاشعری کی طرف، جو ابو موسیٰ الاشعری کی اولاد میں سے رضی اللہ تعالی عنہ. اور دوسرے امام جو مشہور شمار ہوتے ہیں وہ ابو منصور الماتریدی ہیں. دونوں بیک وقت ایک ہی زمانے میں موجود تھے، لیکن دونوں کی آپس میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی. وہ خراسان میں تھے، ماوراء النہر میں تھے، اس طرف تھے، اور یہ بغداد میں تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ الہ کا اصل جو اخص الصفہ ہے نا، وہ ہے قدرہ علی الاختراع. یہ بڑی زبردست بات ہے، اور جن لوگوں نے قبول کیا ہے نا، جیسے امام ابو بکر ابن العربی کہتے ہیں میرا خیال یہی ہے کہ یہ اس میں ذات ہے، لیکن سب سے قوی بات اگر اشتقاق میں لگتی ہے تو وہ یہ لگتی ہے. وہ کیا ہے کہ جو عدم سے پیدا کرنے پر قادر ہو اس کو الہ کہتے ہیں. جو عدم سے پیدا کرنے پر قادر ہستی ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو الہ کہا جاتا ہے. تو الہ کون ہے؟ الذی یقدر علی خلق الاشیاء من العدم، جو عدم سے اشیاء کو پیدا کر. اور واقعی آپ دیکھیں یہ اخص الصفہ لگتی بھی ہے. وہ کہتے ہیں اگر اللہ کا نام صرف اللہ کے لیے خاص ہے تو اس میں صفت بھی ایسی ہونی چاہیے جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے. یہ دلیل انہوں نے کیا کہ اگر یہ نام اخص الاسماء ہے تو اس میں صفت بھی اخص الصفات ہونی چاہیے. اور اللہ کے لیے وہ صفت، آپ کہیں آپ بھی محتجب ہو سکتے ہیں کسی معنی میں، ادھر چھپ گئے ادھر چھپ گئے، مطلب مجازی معنوں میں آپ سے بھی بڑی ٹوٹ کے محبت ہو سکتی ہے. آپ کی طرف بھی ہو سکتا ہے. لوگ مرجع خلائق نہیں لکھ دیتے، مرجع خلائق، تو مرجع خلائق آپ بھی بن سکتے ہیں. تو مطلب مجازی معنوں میں نعوذ باللہ، حقیقتاً تو یہ سب صفات اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن عدم سے آپ پیدا نہیں کر سکتے. جو مرضی کر کے دکھا دیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ شے کو عدم محض سے کوئی پیدا کر کے دکھا دے، وجود میں لے آئے. یہ نہیں کہ بھئی آپ لکڑی سے میز بنا دیں، اس کی تھوڑی بات ہو رہی ہے. عدم سے پیدا کریں، کچھ نہ ہو اور پیدا کر کے دکھا دیں. یہ خدا کے سوا کوئی کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا. تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ اخص الصفہ کیا ہے الہ میں؟ وہ ہے القدرۃ علی الاختراع. القدرۃ علی الاختراع. باری کا بھی تو نہیں مطلب. جی وہ ہے. وہ اصل میں ہم اس وقت لغت کے اعتبار سے بھی زیادہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو جب اللہ کہتے ہیں اور آپ نے کہا مشتق ہے، تو اس کے اندر وہ صفت کون سی ہے جو اشتقاق میں پیش نظر ہے؟ ٹھیک ہے. تو باری کے اندر بھی یقیناً یہ بات پیش نظر ہے، لیکن اس وقت ہماری گفتگو کیا ہے؟ اللہ. جب آپ نے اس کو اس میں مشتق مان لیا تو کوئی صفت بتانی پڑے گی نا. ہے ڈاکٹر صاحب، جب ہم نے کہہ دیا اس میں مشتق ہے تو کوئی صفت دکھانی پڑے گی.
کیونکہ اس میں ذات ہوتا تو صفت دکھانے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی، بس وہ ذات ہے، ہاں تمام صفات سے متصف ہے، لیکن اس میں ذات میں ہمیں بتانا ضروری نہیں ہے کہ بھئی یہ صفت، لیکن اس میں مشتق میں تو بتانا پڑے. یہ سب بحث کیوں ہے؟ آپ اس کا پس منظر سمجھ لیں. وہ سب بحث اسی لیے کہ جب آپ نے اس کو اس میں مشتق مانا تو اس میں مشتق میں ذات کے ساتھ کس صفت کی طرف اشارہ ہے. تو اگر آپ یہ سمجھ لیں گے تو اس پوری بحث کا پس منظر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. کیونکہ کئی دفعہ ہو سکتا ہے آپ پڑھتے چلے جائیں، آپ کہیں کیا یہ بات علی ہے فلانا، کیا ضرورت ہے اس کی؟ وہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ جب آپ نے کیا کہا؟ اس میں امام غزالی کو ضرورت پیش آئی؟ امام غزالی کو کوئی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں وَكُلُّ مَا ذُكِرَ فِي اشْتِقَاقِهِ وَتَعْرِيفِهِ تَعَسُّفٌ وَتَكَلُّفٌ. کہہ رہے ہیں یہ سب تکلف ہے جس وقت ہم کر رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں یہ سب کام تکلفانہ ہے. ہم نے تکلفانہ نہیں کیا، کیونکہ یہ تو ہر لفظ میں تفصیل ہے، شعر سے استدلال ہے، اور کیا اس میں مباحث پائے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ علماء کے اقوال کا خلاصہ ہے. اچھا ایک اور قول ہے، الہ کیا ہے؟ التألہ سے. تألہ کس کو کہتے ہیں؟ تألہ یا تألہ تألہا، عبادت کرنا. وہی مفہوم. پھر علماء نے کہا کہ یہ الگ مفہوم نہیں ہے، وہ عبادت ہی میں محبت ہے، وہ قضائے حوائج کے لیے رخ کرنا ہے، عبادت ہی میں اس کو رب سمجھنا ہے. تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کو رب سمجھ کے اس کی طرف رخ کرنا کیا ہے؟ تألہ ہے. یہ خلاصہ ہے. یعنی جو علماء کے اقوال اس موضوع پر بیان کیے گئے ہیں کہ لفظ الہ میں اخص الصفہ کیا ہے، وہ یہ. اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ پچھلے زمانے میں بھی یہ بحث اٹھا لی گئی کہ الہ کا حقیقی معنی کیا ہے. پھر اس میں کیا بتایا گیا؟ ہمیں یہ بتایا گیا کہ الہ کا حقیقی معنی تو یہ جو جتنے لوگ ہیں نا یہ بیچ میں غزالی اور رازی اور فلاں، ان میں سے کسی کو نہیں پتا تھا. نہیں میں صحیح بتا رہا ہوں، ایسے ہی کہا گیا. ان میں سے کسی کو نہیں پتا تھا. یہ شرح اسماء اللہ الحسنیٰ پر کتابیں لکھ دی گئیں، ان میں کسی کو خبر نہیں. وہ پہلے کوئی 100-150 سال کچھ لوگوں کو پتا تھا، 200 سال پتہ رہا ہوگا، کوئی 100-150-200 سال لوگوں کو خبر رہی کہ الہ کا معنی کیا تھا. بعد میں یہ علم الکلام اور یونان اور کوئی جگہ بھی ہوگی، اس چکر میں کھو کے لوگوں کو یہ خبر ہی نہیں رہی کہ الہ کیا تھا. اچھا پھر آپ بتائیں کہ الہ کا کیا معنی ہے؟ تو ہم بتاتے ہیں. ان کا الہ کا حقیقی معنی حاکم ہونے کا. یعنی الہ کا حقیقی معنی کیا ہے؟ حاکم ہونے کا. اچھا حاکم ہونے کا حقیقی معنی ہے تو کیا مطلب؟ الہ کے ساتھ تعلق میں جو اصل شے ہے وہ حاکم اور محکوم کیا ہے. یعنی اصل میں کون ہوں؟ حاکم اور محکوم. یعنی میں محکوم ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاکم ہے. اچھا حاکم اور محکوم سے فوراً آپ کے ذہن میں کیا تصور آئے گا؟ اطاعت. یعنی الہ کی کیا ہوتی ہے؟ اطاعت. حاکم کی اطاعت کی جاتی ہے. ایک اور فوری تصور کیا آئے گا؟ قانون. کس بنیاد پر آپ نے اطاعت کرنی ہے اس کی؟ کوئی قانون ہوگا، کوئی ضابطہ ہوگا، کوئی لا ہوگا، تو جو اس قانون کی اتباع کرتا ہے حاکم اس سے خوش ہوتا ہے کہ لا ابائڈنگ سٹیزن ہے مثلا، اور جو نہیں کرتا حاکم اس کو سزا دیتا ہے. یہ بنیادی شے. ہاں حاکم اگر واقعی بڑی صفات کا حامل ہے تو اس سے محبت بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس سے محبت بھی کی جائے گی، اس کا سب کچھ ہوگا، لیکن بنیادی تعلق کیا ہے؟ بنیادی تعلق حاکم اور محکوم کا ہے. اچھا پھر میرا کام کیا ہوگا رضوان صاحب، ثاقب رضوان صاحب، کیا کام ہوگا؟ کہ میں حاکم کے قانون کو نافذ کروں. اور کیا کرنا ہے؟ یعنی ان دی اینڈ میرا مقصد ہے وجود کیا ہوگا کہ حاکم صاحب ہیں تو حاکم صاحب کوئی قانون بتائیں گے نا کہ بھئی میں نے یہ بنا دیا ریاست کا قانون، خبردار جو کوئی اس کے خلاف چلے. تو میرا کام کیا ہوگا؟ میں لا کو اوائڈ کر، لا کے اوپر چلوں. اگر بالفرض کوئی بیچ میں بغاوت کر رہا ہے، آپ نہیں چل رہے تو آپ کو بھی زبردستی اس پر چلاؤں. تو خدا اس کائنات کا حاکم ہے اور بنیادی مقصد اس کی حکمرانی قائم کرنا ہے، اور حکمرانی سیاسی سطح پر جب تک قائم نہیں ہوگی خدا سے تعلق کا حقیقی معنی نہیں ہے. یہ حاکم کا تصور آپ دیکھ رہے ہیں. مطلب اس میں یہ تصور الہ ہونے کے لوازمات میں سے تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ اخص الصفہ کیسے بنے گا؟ یہ اخص الصفہ کیا خدا اور میرا تعلق یہ نہیں ہے اصلاً کہ وہ خالق اور مخلوق ہے، مجھے عدم سے پیدا کیا؟ بھی حاکم کی بات تو بعد میں آنی ہے. یعنی اصلاً میں نہیں تھا. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں واجب الوجود. اب لفظ اللہ میں امام غزالی کس شے کو فوکس کر رہے ہیں؟ کل شیء ہالک الا وجہہ. بھائی سب سے پہلے تم یہ غور کرو جو اصل بات ہے، تم نہیں تھے، تم اپنے وجود میں بقا میں قانون وغیرہ کی باری بڑی دیر میں آنی ہے، بعد میں جا کے حکمرانی کی باری بڑی دیر میں آنی ہے.
اور حکمرانی پر وہ اعتراض تو بالکل واضح آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ حاکم اور محکوم اگر اخص الصفہ ہوگا تو محکوم جس طرح ہم اور تصورات میں محکوم تو لاؤ پہلے. بھئی اللہ تعالیٰ اصلاً ازل سے ایسی صفات سے متصف ہے جس میں اس کو کسی مخلوق کی کوئی حاجت نہیں ہے. بات واضح ہے کہ اگر وہ مخلوق پیدا نہ کرتا تب بھی کچھ نہ ہوتا. ایسا ہی ہے نا, ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں نا, خدا نعوذ باللہ اپنی مخلوق کے ذریعے کوئی کامل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کامل ہے, مخلوق اللہ کے کمال میں کسی شے کا کوئی اضافہ نہیں کرتی. تو اب یہ ہوا کہ یہ جب یہ صفت ایک ذاتی صفت بنا لی گئی نا, تو اس کے بعد یہ چیزیں ساری, اب آپ دیکھیں پرانی ساری بحث ہوتی ہے خدا کے واجب الوجود ہونے پر. پھر واجب الوجود ہونے سے جو پہلا تصور آتا ہے وہ ممکن کے افتقار کا آتا ہے. آپ دیکھیں اسی لیے عموماً علماء جو خدا اور بندے کے تعلق میں بنیادی شے بیان کیا کرتے تھے وہ تھی میرا ہر وقت حالت فقر کو محسوس کرنا. ابھی محکوم ہونے کی باری نہیں ہے کہ خدا کا قانون مجھ پہ نافذ ہونا ہے یا نہیں ہونا, بلکہ کیا شے ہے, میں ہر آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فقیر ہوں. یہ احساس فقر کا پیدا ہو جانا یہ اصلاً اس تعلق کی بنیاد ہے. اس کے نتیجے میں شدید محبت پیدا ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں اپنی ذات میں عدم ہوں تو یہ سب کچھ کس نے دے دیا مجھے؟ تو احسان ہی احسان ہے اس کا. مطلب آپ دیکھیں اس کا احسان ہی احسان ہے, جس کے نتیجے میں بنیادی جذبہ یہ کہ میں اپنے آپ کو اس میں فنا کروں, گویا اس کی عبادت کروں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کروں, ٹوٹ کے اس کے سامنے جھک جاؤں, اس کے سامنے گر جاؤں, جو وہ چاہے وہ کروں. ایسا ہی ہے نا, یہ تصور پیدا ہوگا. بنیاد یہی ہے نا, نہیں بنیاد ہے. یعنی اصلاً آپ دیکھیں عبودیت کہاں سے پھوٹتی ہے, وہ پھوٹنی چاہیے یعنی احساس فقر سے. اگر میں اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھنا شروع کر دوں نا, کس کی عبادت میں نے کرنی ہے؟ میں کہوں گا میری عبادت ہونی چاہیے, نعوذ باللہ. وہ فرعون کو تھوڑا سا خناس آ گیا نا کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ علیہ سلی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی, تو دعویٰ اس نے کر دیا انا ربکم الاعلی, تو سب میرے سامنے جھک جائے. تو اصلاً تو ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنا اور رآہ استغنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیوں وہ طغیانی پر آتا ہے. ان یعنی مفعول لہو ہے نا, لی ان رآہ استغنا, کیونکہ اپنے آپ کو وہ انڈیپینڈنٹ سمجھنا شروع کرتا ہے, مستغنی, غنی, دوسروں کا احتیاج نہیں. لیکن یہ بنیادی جذبہ ہے اللہ کو واجب الوجود ہونے کی حیثیت سے پہچاننا, اپنے آپ کو ممکن الوجود ہونے کی حیثیت سے پہچاننا, اور اس کے نتیجے میں غائب درجے کا احساس فقر پیدا ہو جانا. یہ کیا ہے؟ یہ اصلاً ہے حاکم محکوم, یہ سب باتیں بہت دور کی ہیں, یعنی اس کے لوازم میں سے ہیں, نہ کہ الہ کا حقیقی معنی حاکم ہونا یا جو جس کو سیاسی غلبہ حاصل ہو وغیرہ وغیرہ. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے نتیجے میں دیکھیں مسائل پیدا ہوتے ہیں نا. تو ہوتا یہ ہے کہ مطلب یہ سب چیزیں جب دماغ پر اور نفسیات پر حاوی ہوتی چلی جاتی ہیں نا, تو اس کے نتیجے میں ہر وقت جیسے ہی خدا کا ذکر آئے گا نا, اب آپ دیکھیں خاص قسم کے کچھ حلقات ہوتے ہیں. مطلب اگر ہم خدا کی صفات پہ بیٹھ کے گفتگو کریں اور ایسی گفتگو کریں جس کے نتیجے میں خدا کی محبت ہو اور خدا کے استغنا کا بیان ہو اور خدا کے کمالات کا, کیا یہ فی نفسی ہی مقصود نہیں ہے؟ یہ فی نفسی ہی مقصود گفتگو ہے نا. اب جب وہ حاکم اور محکوم کا تعلق سب چیزوں پر غالب آ جاتا ہے ان تمام گفتگوؤں پر, تو آپ دیکھیں خدا کی بات ہوگی وہ عظیم, پھر فوراً بات لوٹے گی وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے, اور پھر ساری گفتگو شروع, بادشاہ ہے تو اس کا نظام نافذ ہونا چاہیے, اور نظام نافذ کرنے کے لیے یہ کرنا ضروری ہے. اور مطلب ساری گفتگو کا محور کیا بن جاتا ہے؟ خدا نہیں رہتا بیچ میں صحیح بتا رہا ہوں, وہ خدا سینٹرڈ گفتگو نہیں رہتی, وہ نظام سینٹرڈ گفتگو ہوتی ہے, جس میں ان دی اینڈ کیا ہے, بس گویا خدا نے اپنے کچھ بندوں کو کہا کہ میں تمہارا حاکم ہو جاؤں, فلاں جگہ جا کے لڑائی کرنی ہے, لڑو, اور بس وہاں جا کے لڑ بھڑ کے باطل کے خلاف. یہ سب باتیں فی نفسی مقصود ہیں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل مقصود اس سے پہلے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سچا تعلق ہوگا, خدا کی عظمت کا ادراک ہوگا, خدا کی اخص صفات کو جانا جائے گا. الخاصیت الالہیہ ہم نے کیا پڑھی ہے اس کتاب میں؟ ہاں, امام غزالی نے بتایا تھا کہ الخاصیت الالہیہ بانہ واجب الوجود, اور بعد میں بتایا تھا کہ اس میں ہم نے خاصیت کا بیان بھی نہیں کیا, حقیقت کا نہیں. وہ کیا ہے؟ الخاصیت الالہیہ بانہ واجب الوجود وعنہ یوجد کل ما فی الامکان وجود. یہی بات ہے نا کہ اللہ ہی یعنی قدرت علی الاختراع,
یعنی اگر آپ اگلی بات بھی لے کر آئیں جو امام ابو الحسن الاشعری نے کہی القدرہ علی الاختراع، وہ واجب الوجود کہہ کے اس کے بعد اگلی بات یہی بیان کی. تو یہ جو قدرت علی الاختراع مجھے عدم سے پیدا کرنا ہے نا، آپ کہیں اس میں کون سی محبت ہے عدم سے پیدا کرنا؟ بھائی اگر یہ اخص الصفہ ہوگی تو اسی کے نتیجے میں فقر پیدا ہوتا ہے. اگر ذرا بھی ہونا کہ خدا مجھے پیدا کرنے میں بھی محتاج تھا، نعوذ باللہ، کہ خدا کو مجھے پیدا کرنا چاہیے تھا، تو کون سا فقر؟ پھر تو میں بھی فقیر ہوں، لیکن نعوذ باللہ ادھر بھی کچھ فقر ہے. وہاں کوئی فقر نہیں ہے، وہاں صرف غنا ہی غنا ہے، غنائے مطلق ہے. وہ سب انسانوں کو اٹھا کے جہنم میں جھونک دے. اللہ تعالیٰ نے جیسے حدیث میں فرمایا، اللہ فرماتا ہے لا ابالی، یعنی اگر سب کو لو عذب، آپ نے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لو عذب اہل السماوات والارض، اگر اہل سماوات والارض سب کو وہ عذاب دے دے تو وہ ظلم شمار نہیں ہوگا. بات وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کوئی زمین پر کوئی شے باقی نہ رکھے. تو جب یہ تعلق غالب ہو جاتا ہے نا انسان پر، تو ہر وقت گویا بس یہی ہے کہ بس نظام اور قانون اور نفاذ اور فلاں اور فلاں، اور پھر باطل کے خلاف جد و جہد کا بھی نا ایک ہی دائرہ متعین ہو جاتا ہے. بس وہ کیا ہے؟ جمعیت، جماعت، باطل سے لڑ جاؤ بھڑ جاؤ. اور بھی بہت سے دائرہ کار ہیں جہاں باطل سے لڑنا اور بھڑنا ہے، کوئی ایک محور تھوڑی ہے. اور باقی سب کے بارے میں کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ ذہنی عیاشی کر رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے ہم لوگ کر رہے ہوں، ہم اپنے آپ کو تو بری نہیں کر سکتے، لیکن مراد یہ ہے کہ کسی کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے، اور کسی کو جو ہے یہ سب چیزیں ایک دائرہ کار میں بند کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ باطل کے خلاف جد و جہد بس ایسے ہوتی ہے، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ باطل کے خلاف. یہ سب باتیں کیوں غالب، تصور کیوں غالب آ رہا ہے غیر شعوری طور پہ؟ حاکم محکوم، حاکم کا نظام ہوتا ہے، محکوم نے اس کو غالب، بس باقی ساری، اسی لیے آپ دیکھیں باقی ساری چیزیں پس منظر میں چلی جاتی ہیں. نماز سے بھی استدلال پھر کیا کیا جاتا ہے کہ نماز بھی گویا فی نفسی ہی ایک وسیلہ ہے تاکہ وہ جمعیت حاصل ہو سکے، جس کے نتیجے میں فلاں کام ہم کر دیں گے، یہ بھی وسیلہ ہے. سب چیزیں جو مقصد کے درجے میں تھیں وہ کیا بن جاتی ہیں؟ وسیلہ. اور جو وسائل تھے وہ کیا بن جاتے ہیں؟ مقاصد. یعنی مقاصد وسائل بن جاتے ہیں اور وسائل مقاصد بن جاتے ہیں. تو دیکھیں میرا اور خدا سے تعلق، آخری بات، یہ کوئی سیاسی مشن نہیں ہے. یعنی یہ جو بتانے کا مقصد تھا کہ میرا خدا سے تعلق، اس کی بنیاد سیاسی مشن نہیں ہے کہ میں نے کوئی کام کرنا ہے. یہ ہو سکتا ہے جب خدا مجھ سے کہے گا تو میں کروں گا، لیکن خدا سے تعلق کی اصل بنیاد یہ نہیں ہے. وہ یہ بنیادیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم نے دیکھے خدا واجب الوجود ہے. اللہ سبحانہ کہ واجب الوجود لفظ کلامی ہے، لیکن اگر آپ اس پر غور کریں گے تو اس کے اندر بہت احوالی کیفیت پائی جاتی ہے. یعنی واجب الوجود کا مطلب ہے وہی ہے بس، اور اگر کوئی ہے تو اس کے دینے سے ہے، کوئی ہے تو اس کے دینے سے ہے، وگرنہ وہی ہے. اور اگر وہ نہ دے تو شے ہوگی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ وہ ممکن الوجود ہے. تو یہاں یہ بات بیان کرنے کا شاید مقصد آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر وہ سب تصورات ایک چیز میں بند ہو جاتے ہیں. اقامت دین سیاسی تصور میں بند ہو گیا. باطل کے خلاف جد و جہد وہ جمعیت اور جماعت میں بند ہو کر ایک ہی طریقے پر ہر چیز گھوم پھر کے وہاں پہنچ جاتی ہے. اور باقی سب، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کام نہیں کر رہے، وہ کرو کام، لیکن دوسروں کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ ذہنی عیاشی کرتے ہیں. دوسروں کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ادھر آ جانا چاہیے. دوسروں کے بارے میں اس طرح کے فتاوی جو ہیں وہ صادر نہیں کیے جائیں گے. بہرحال، اور پھر تو آپ دیکھیں علم دشمنی سے بھی پیدا ہو جاتی ہے. کیا مطلب یہ علم، یہ تو یہ علماء کا کام ہے تو صرف انہی کو لائق ہے، ہمارا کام تو کچھ اور ہے، اور فلاں فلاں. بھئی علم کے ذریعے ہی تو درستگی ہوگی کہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، اس کے نتیجے میں کوئی گمراہی اور فساد تو نہیں مچایا جا رہا. اس کو کیسے پیش نظر رکھا جائے گا؟ علم کے ذریعے رکھا جائے گا. کیا معیار ہے آخر ہمارے پاس؟ بس حرکت کرنی ہے ہم نے، یعنی حرکت برائے حرکت مقصود ہے کہ جا کے حرکت شروع کر دیں، ادھر بھاگیں ادھر بھاگیں ادھر بھاگیں، حرکت مقصود ہے. تو یہ جو باتیں ہیں نا اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کون ہے اور اللہ سے تعلق کی بنیاد کیا ہے. ذرا آپ دوبارہ اما قولہ اللہ ذرا پڑھیے. عادل صاحب یہ پیراگراف پڑھ کے میں دوبارہ آپ کا سوال لیتا ہوں. فاما قولہ اللہ فہو اسم للموجود الحق الجامع لصفات الالہیہ المنعوت بنعوت الربوبیہ المتفرد
بالوجود الحقیقی فإن كل موجود سواه غير مستحق الوجود بذاته وإنما استفاد الوجود منه فهو من حيث ذاته هالك ومن الجهة التي تليه موجود فكل موجود هالك إلا وجهه والأشبه أنه جار في الدلالة على هذا المعنى مجرى أسماء الأعلام. کیا بتایا انہوں نے؟ کہہ رہے ہیں زیادہ شبیہ بات یہ لگ رہی ہے. اس میں بھی امام غزالی علیہ الرحمہ کی تواضع دیکھی کہ کوئی قطعی بات نہیں کر رہا ہے, اشبہ ہے, یعنی باقی اقوال سے اقرب الی الحق لگتی ہے لیکن کوئی یقینی بات نہیں کی جا سکتی, اجتہادی سا مسئلہ ہے. تو کہہ رہے ہیں اشبہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ دلالت میں انہی اسماء کی مانند ہے جن کو ہم اسماء اعلام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسم علم. وَكُلُّ مَا ذُكِرَ فِي اشْتِقَاقِهِ وَتَعْرِيفِهِ تَعَسُّفٌ وَتَكَلُّفٌ. جی فرمائیے عدیل صاحب. سر الہ کا جو آپ میننگ بتاتے ہیں حاکم اور محکوم کا, تو یہ جا کے وہی اصول دین جو ہماری کچھ دنوں پہلے جو گفتگو ہوئی تھی, تو سوئی وہیں اڑی ہوئی ہے. اگر یہ اس سے وہی چیز بدلتے ہیں, مطلب یہ سب تصورات آپس میں کنسسٹنٹ ہیں. یعنی وہ جب وہ حاکمیت کا ایک خاص تصور آئے گا خدا کے بارے میں, اس کے نتیجے میں جب رسول آئیں گے تو ان کا بھی اصل مشن خود بخود طے نہیں ہو جائے گا. اگر مطلب وہی, یعنی اگر آپ یہ کہیں گے کہ خدا میں اخص الصفہ حاکمیت کا ہونا ہے, تو اب جب حاکم اپنا رسول بھیجتا ہے تو کیا کرنے کے لیے بھیجتا ہے؟ قانون بتانے کے لیے. قانون بتانے کے لیے بھیجے گا تو اصل مقصد اس قانون کا نفاذ نہیں ہوگا اجتماعی سطح پر فلاں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قانون اجتماعی سطح پر نافذ ہونا دین کے تقاضوں میں سے نہیں. مطلب یہ میں نے دیکھا ہے کچھ دنوں پہ ایک آدھ لوگوں سے گفتگو ہوئی کچھ چیز کہ وہ بنیادی فہم بھی حاصل نہیں ہو پاتا کہ نقد ہو کس بات پہ رہے. بھئی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے خلافت نہیں ہونی چاہیے, دین کے سیاسی غلبے کے لیے جد و جہد کرنا جائز نہیں ہے. یہ کوئی مفہوم لیا جا سکتا ہے یہاں سے؟ یہاں مفہوم یہ ہے, کیا آپ یہ کہیں گے کہ بھئی اگر تم نے اس جگہ اللہ کے مفہوم میں تم نے یہ بیان نہیں کیا کہ زکوٰۃ کتنی ادا کرنی, تو اس کا مطلب ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہے. کوئی اس سے نتیجہ نکالے گا تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے بھئی زکوٰۃ ادا کرنا وہ اللہ نے بتایا واجب ہے, ہم کریں گے. لیکن کیا آپ یہ کہیں گے کہ خدا سے تعلق کی جو اصل بنیاد ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا؟ زکوٰۃ جب تک, تو ہم کہیں گے کہ نہیں یہ اصل بنیاد نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو سکتا ہے زکوٰۃ فرض ہی نہ کرتے, بالکل ممکن تھا. لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ مطلب صرف سمجھانے کے لیے کہ میں واجب الوجود ہو جاتا؟ نہیں, اخص الصفہ کا جو مسئلہ ہے وہ سمجھنے کے لیے کیا ممکن ہے کہ میں اللہ مجھے واجب الوجود کر دے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے اللہ میرے اوپر نہ قتال فرض کرے, نہ جہاد فرض کرے, نہ زکوٰۃ فرض کرے, نماز بھی فرض نہ کرے, ممکن ہے کچھ بھی فرض نہ کرے, یا کچھ اور نظام فرض کر دے, ممکن ہے نا. لیکن خدا سے تعلق کی اصل بنیاد زکوٰۃ بنے گی, وضو بنے گا, کیا بنے گی؟ خدا سے تعلق کی اصل بنیاد کا مطلب ہے خدا میں حقیقی کیا وہ صفت ہے جو سب سے پہلے میں نے پیش نظر رکھنی ہے. وہ کیا اس کا حاکم ہونا ہے جو سب سے پہلے پیش نظر رکھنا ہے. وہ صفت ہے جو کسی اور میں نہیں پائی جا سکتی, جس کی بنیاد پہ بندے کا حقیقی تعلق خدا سے قائم ہوتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کئی دفعہ نا اس بات کا فہم نہیں ہو پا رہا ہوتا کہ بھئی اس میں مسئلہ کیا ہے. ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کی جا سکتی ہے, جماعت میں شامل ہو کے بنا کے جد و جہد کرنی چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن وہ یہ باتیں پیش نظر رکھ کے کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ پورے دین کا حلیہ بگاڑ دیا جائے اور پھر کہا یہ جائے کہ ہم تو پوری دنیا میں غلبے کے قائل ہیں. اللہ کرے ہم سب بھی, اور ہمیں اپنی ہر کاوش کا نا, چاہے وہ علمی بھی ہو, اس کا محور اور نیت یعنی اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ احیاء اسلام ہی کی کوشش کرنی چاہیے. من طلب العلم لیحیی بہ الاسلام. تو ہم طالب علم پتہ نہیں ہم ہیں کہ نہیں, واللہ عالم. اللہ کرے کہ ہم طالب علم ہوں, اللہ کرے. تو طالب علم ہونے کا مقصد بھی اصلاً یہی ہے, وہ احیاء اسلام ہی ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اسلام کیا مغلوب, ویسے اسلام تو مغلوب نہیں ہے. مسلمان کیا صرف سیاسی سطح پر مغلوب ہیں, یا بہت سی سطح ہیں جن پر مغلوب ہیں؟ کیا سیاسی سطح پر مغلوب ہونا روٹ کاز ہے یا کسی اور روٹ کاز کا مظہر ہے؟ یہ سب باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے نا, کہ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. تو جو بھی کوشش اللہ کے دین کے لیے ہوگی, چاہے وہ علم حاصل کرنے کی ہو, اخلاص کے ساتھ اسلام کو زندہ کرنے کی نیت سے, وہ سب چیزیں اقامت دین میں
اللہ کے فضل سے شامل ہے. لیکن وہ کیا ہوگا جب یہ تصور ایک خاص بنتا ہے تو اقامت دین بھی کہاں بند ہو جاتا ہے؟ ادھر ہی جا کے بند ہو جاتا ہے. تو یہ اس مسئلے کو ہلکا نہ سمجھیے. اور میں نے تو دیکھا ہے کہ اکثر جو اس فکر پر ہیں انہوں نے بھی اس فکر کو نہیں سمجھا ہوگا. وہ صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ خلافت قائم ہونی چاہیے اس لیے وہ اچھی بات ہے، انہوں نے نہیں سمجھا. یعنی الحمدللہ کہ انہوں نے اس فکر کو نہیں سمجھا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حقیقی تعلق ہوتا ہے. اب یہ ایک سیلف پروپیگیٹنگ قسم کا چین ہے نا کہ آپ ایک حقیقی تعلق کسی سے قائم کرتے ہیں. ڈزنٹ اسٹاپ دیئر، اٹ لیڈس ٹو انادر تھنگ. پھر آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے حقیقی تعلق، اس کا بالکل انکار نہیں ہے. پھر وہ حاکمیت کا تصور بالکل ٹھیک ہے، پھر عبودیت کا تصور آ جاتا ہے. وہ سب چیزوں یہ سب لوازم ہیں اس کے، بالکل نو ڈاؤٹ. لوازم پھر اسی طرح ثابت، لیکن لازم کو آپ اصل قرار دیتے ہیں. اصل نہیں کرا. ہاں بس یہی مسئلہ، یہی اختلاف. جب وہ لوازم آ جاتے ہیں تو پھر کافی سارے ڈومینز اور اسپیکٹرمز آ جاتے ہیں. بالکل. Then who is going to decide for you, or you are going to decide for yourself, which spectrum is more important, which spectrum you can جس میں آپ کو ایکٹ کرنا چاہیے، ایکٹ کرنا چاہیے، اور کس سے آپ کو کنارہ کشی کر لینی چاہیے. بالکل. دیکھیں اس میں کیا ان دی اینڈ کیا ہوگا، اب یہ بحث کیا رہے گی، عملی نوعیت کی، کرنا کیا چاہیے. یہی بحث ان دی اینڈ ہو گیا نا. جب آپ کو تصور آپ کا درست ہو گیا کہ بھئی کیا حقیقت ہے اور کیا اس کے لوازم ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں دین کی خاطر محنت ان جگہوں پر بھی ہو سکتی ہے، ان جگہوں پر بھی ہو سکتی ہے. اب آپ نے یہ طے کر رہے ہیں تو اب سوال ان دی اینڈ علمی نوعیت سے نکل کر کیا ہو گیا، عملی نوعیت کا. اس میں بہت سی چیزیں میٹر کرتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا جو ذاتی شاکلہ ہے وہ کسی ایک شے سے زیادہ مناسب، یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں آپ ترجیح کبھی قائم کرتے ہیں اس بنیاد پہ کہ حاجت کہاں زیادہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی دین کے کس شعبے میں محنت کی حاجت کہاں زیادہ ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کا ایک اور اجتہاد ہو جائے، میرا اور ہے. زیادہ زیادہ ہم کیا کہیں گے، آپ کہہ رہے ہیں یہاں زیادہ حاجت ہے، میں کہوں گا نہیں یہاں زیادہ حاجت ہے. کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں، دونوں ہی ٹھیک. آپ کے اور میرے مسئلے سے زیادہ ہے کہ اجتماعی حاجت بھی تو ہو سکتی ہے نا، بحیثیت سوسائٹی. ہاں دیکھیں اجتماعی حاجت جو آپ طے کریں گے اس میں پھر آپ کو یہ ایک سارٹ آف گلٹ فیلنگ بھی تو آتی ہے نا کہ this is part and parcel of your requirement to serve in a particular manner according to the law given by the God. ٹھیک ہے، and آپ اس سے کنارہ کشی کر رہے ہیں بیکاز آپ اپنے لیے کچھ نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یعنی جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں اس میں غلط فہمی یا خلط محبت یہ ہوا کہ آپ نے یہ سمجھا کہ جب ہم نے دین کی خاطر محنت کرنی ہے اس جگہ 10 جگہوں پہ کی جا سکتی ہے تو اصلاً تو یہ 10 کی 10 جگہ میرے اوپر فرض ہے کہ میں کروں. گلٹی فیلنگ کب آئے گی، جب آپ کہیں گے کہ یہ کام میرے اوپر فرض تھا اور میں نے نہیں کیا اور میں یہ والا کام کر رہا ہوں. ایسا ہی ہے نا، یہی آپ بتانا چاہ رہے ہیں. یہ اس طرح کبھی بھی نہیں ہوگا. یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ ذاتی زندگی میں حلال و حرام، آپ کو پتہ ہے نا، سب کو پتہ ہے حلال کیا ہے، حرام کیا. الحلال بین والحرام بین. آپ کی کمائی، آپ کے اوپر فرائض کیا ہیں، وہ فرائض آپ پورے کر رہے ہیں، بات واضح، ان میں کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی. اس کے بعد آپ جو دین کے لیے محنت کرنے کے لیے کوئی شعبہ اختیار کرتے ہیں تو دوسرے کا ترک کرنا آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے وہ کیا آپ پر فرض کیا ہوا تھا پہلے ہی. اصل سوال یہ ہے. تو جب ہم اگر بالفرض یہ بتائیں گے کہ وہ کام فرض نہیں کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ پھر ایک فقہی بحث ہے کہ کب فرض ہوتا ہے کب نہیں ہوتا، آپ پر کتنی استطاعت ہے کتنا نہیں ہے. لیکن اگر وہ کام فرض نہیں تھے، یہ سب کام مستحبات کے درجے میں آ رہے تھے، بہت سے کام فرائض کے بعد آپ نے ایک اختیار کیا، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اختیار میں غلطی نہ ہو گئی ہو، وہ زیادہ کام مناسب ہوتا. لیکن اب یہ گلٹ فیلنگ یہاں کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ یہ سب کام کیا ہیں، مستحبات ہیں. آپ نے فرائض پر عمل کرنا ہے، اس میں تو کوئی کلام ہی کوئی نہیں ہے. جو سب کے ہاں متفقن فرائض ہیں ان کو تو چھوڑے نہیں جا سکتے. سر اس کا جو مطلب ہے الہ کا جو حاکم اور محکوم، تو اس کے موجد کون ہے، اس کا یہ مطلب بنتا ہے، یہ کوئی نہیں اس کا ذکر کی کیا ضرورت. لغت میں اس کا کچھ اصل موجود ہے اس چیز کی. اصل میں جیسے وہ قرآن مجید کے وہ ہے نا استعمالات، الہ تو کہا اس کا عبد ہوتا ہے، تو پھر کہا کہ وہ جو دنیا میں بھی ان کے عبد ہوا کرتے تھے تو وہ عبد ان کے غلام ہوتے تھے. غلام ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو کام وہ کہیں گے وہ یہ کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں اس کا انکار نہیں ہے کہ مشرکین مکہ کے ہاں تصورات میں بڑا خلل تھا. یعنی وہ ان کے تصورات یا ان کے استعمالات سے تو ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. وہ دین کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی اور شے کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں. ہم تو اب جاننا چاہ رہے ہیں اللہ کون ہے اور اس میں جو اخص الصفہ ہے وہ کیا ہے.
تو لہذا وہ ان کا اپنا استدلال ہے، لیکن میں یہ نہیں بتا رہا کہ وہ استدلال غلط ہے صحیح ہے. کہنے کا مقصد یہ وہ بالکل نئی بات ہے، اس کے کچھ الگ نتائج نکلتے ہیں، اور وہ ان کا اقرار بھی ہے کہ وہ نئی بات ہی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بیچ میں 1000 سال کا انقطاع سمجھتے ہیں. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بیچ میں لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ سکا، تو لہذا ان کے ہاں تو گویا برملا ہے. اب جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بیچارے، ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ ہر طرف سے جڑا رہنا چاہتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں نہیں یہ فلاں نے بھی یہ لکھا ہوا ہے، نہ ان کو تفاسیر پڑھنے کا طریقہ پتہ ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، وہ ادھر سے دیکھ لیا ادھر سے دیکھ لیا. بھئی پہلے ذرا کیا کہا جائے، واللہ اعلم. میرا خیال ہے یہ کافی ہے. سر چھٹیاں کب سے شروع ہوئی؟ ٹمارو، کل سے. کل سے.